السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضیلت نماز پر بات کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہے، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو اتنا ثواب پایا کہ گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نماز کی اہمیت کو بھی بتاتی چلوں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھے طریقے سے بات کرنا۔ میں نے فرمایا کہ پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں سجدہ نماز، جو نشان سجدہ ہوگا نا، اس سے پہچان کر دوزخ سے نکال کے لے آئیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام قرار دی ہے، وہاں آگ کچھ اثر نہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے، پس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ مطالبہ کرے گا یقیناً سے اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ امانی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین، جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی ہے۔ امامت جبریل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند ہے، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عارفہ ہے، اسے مخصوص ہیئت مقررہ قائدوں نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امامت کے لیے جبریل کو ہادی عالم کے پاس بھیجا۔ جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، اس کے اوقات، اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔